محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت میر سید محمد کالپوی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر سے آپ کی نماز با جماعت کبھی قضا نہ ہوئی۔ آخری عمر میں 26 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ حسینی سادات ہیں اور حضرت سید حسین اصغر بن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ نے حضرت سید شاہ جمال الاولیاء اوریسی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی اور بیعت ہوئے۔ آپ ہی کے ذریعے یہ سلسلہ دائرہ حضرت شاہ اجمل الہ آبادی اور مہاررہ پہنچا، پھر وہاں سے بریلی اور بدایوں پہنچا۔ آپ ہر سال سلطان الاولیاء خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور فیض حاصل کرتے۔ خواجہ کی بارگاہ سے آپ کو یہ فیض ملا تھا کہ آپ جب چاہے روحانی طور پر اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ سے فیض حاصل کرتے۔ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے 30ویں امام و شیخ طریقت ہے۔ آپ کو خواجہ سید امیر ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقش بندی احراری سلسلے کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ آپ کو قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی اور مداری سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ آپ کا مزار مبارک کالپی شریف، جالون، اتر پردیش، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت میر سید محمد کالپوی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، لقب سید الاولیاء برہان الاصفیاء۔ آپ کی ولادت 1002 ہجری بمطابق 1593 عیسوی میں کالپی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو سعید بن بہاء الدین۔ آپ حسینی سادات ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: میر سید محمد کالپوی بن سید ابو سعید دانشمند بن سید بہاء الدین بن سید امام الدین بن سید اللہ بخش بن سید سیف الدین بن سید مجید الدین بن سید شمش الدین بن سید شہاب الدین بن سید عمر بن سید حامد بن سید محمد بن سید ابو بکر بن سید عمر بن سید احمد بن سید احمد عرف تخت مثال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن سید علی کاکی بن سید حسین بن سید حسن ثانی بن سید محمد مدنی عرف شاہ نصیر ترمذی بن سید حسن خمس بن سید علی دستگیر بن سید حسین الاصغر بن امام زین العابدین عرف علی اوسط بن امام حسین شہید کربلا بن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورحمۃ اللہ علیہم۔ آپ کے پردادا ترمیز سے جلندر آئے تھے اور پھر آپ کے والد جلندر سے کالپی تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنے والد کی نگرانی میں بنیادی تعلیم حاصل کی۔ پھر 7 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے آپ کو حضرت شیخ محمد یونس محدث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا۔ آپ نے ایک عرصے تک ان سے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور سند حاصل کی۔ اس کے بعد دوسرے علماء سے بھی تعلیم حاصل کی۔ پھر کوہرا جہان آباد جا کر حضرت مخدوم سید جمال الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم مکمل کی اور ان سے بیعت ہوئے۔ پھر پیر کے فرمان پر کالپی تشریف لائے اور تعلیم و تدریس شروع کی۔ ایک مرتبہ آپ کو خواب میں خواجہ سید بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور خواجہ نے آپ کو اکبر آباد جا کر نقش بندی شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے فرمایا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو فوراً سفر کے لیے انتظام کر کے
اکبر آباد تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ نقش بندی سلسلے کے 2 مشائخ ہیں، حضرت میر نعمان نقش بندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ سید امیر ابو الا احراری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے پہلے میر نعمان سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا، مگر سواری والے نے آپ کو خواجہ امیر ابو الا کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ آپ نے اسے حضرت میر نعمان کی بارگاہ پر لے جانے کے لیے کہا، مگر آپ کی سواری پھر سے خواجہ امیر ابو الا کی بارگاہ پر ہی پہنچے۔ آپ نے پھر سے حضرت میر نعمان کی بارگاہ پر لے جانے کے لیے کہا، مگر پھر سے خواجہ امیر ابو الا کی بارگاہ پر ہی پہنچے۔ کئی بار ایسا ہونے پر سواری سے نیچے اترے اور خانقاہ کے اندر گئے۔ آپ کو دیکھ کر خواجہ امیر ابو الا نے اللہ اکبر کہا، اور جب آپ خواجہ کے پاس پہنچے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اللہ اکبر کہا، جس سے آپ کے دل کا عالم بدل گیا اور آپ خواجہ کی خدمت میں ہی رک گئے۔ چند مہینوں بعد آپ نے واپس جانے کی اجازت مانگی تو خواجہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور خواجہ بہاؤالدین نقش بند کی تسبیح عطا فرمائی۔ 10 سال بعد آپ پھر سے اکبر آباد تشریف لے گئے اور خواجہ کی خدمت میں 4 مہینے گزارے۔ ایک بار آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک پر حاضر ہوئے تو خواجہ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی اور فرمایا، ہمارے ملک میں تمہیں ہمارے طریقے پر چلنا چاہیے، اور آپ کو چشتی فیض عطا فرمایا۔ آپ ہر سال خواجہ کے مزار پاک پر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اور فیض حاصل کرتے۔ خواجہ کی بارگاہ سے آپ کو یہ فیض ملا تھا کہ آپ جب چاہے روحانی طور پر اجمیر شریف پہنچ کر خواجہ سے فیض حاصل کرتے۔ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد تھے۔ آخری عمر میں 26 سال تک مسلسل روزہ رکھتے رہے، سوائے ان دنوں کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ علماء اور صوفیاء کی صحبت میں زیادہ وقت گزارتے اور غریبوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی حاجت مند آتا آپ اسے فیض عطا فرماتے اور سب کی مدد فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک گناہ گار شخص آپ کی بارگاہ میں آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر حضرت کی نگاہ فیض سے مجھے کوئی خاص کیفیت محسوس ہوگی تو میں گناہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی وہ آیا آپ نے اس پر نظر ڈالی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنا کرتا پھاڑ دیا اور درویشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے خادم کے ذریعے ایک عمدہ کرتا بھیجا، مگر اس نے باادب لینے سے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ خود وہ کرتا لے کر آئے اور فرمایا، یہ میری نظر کا اثر ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کا عالم بدل دیا۔ جو میں تمہیں عطا فرماتا ہوں اسے لے لینا چاہیے، تمہیں پتہ نہیں اس میں تمہارے لیے کیا ہے۔ جب اس نے وہ کرتا پہنا تو اس پر اسرار ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کالپی میں رہ کر حضرت کا خاص خادم بن گیا۔ آپ کے 2 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی ہے۔ صاحبزادے میر سید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سید قلب عالم رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادی سیدہ ناز فلک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت شیخ سید جمال الاولیاء قریظی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ حضرت خواجہ سید امیر ابو الا نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نقش بندی احراری سلسلے کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو قادری، چشتی، سہروردی، نقش بندی اور مداری سلسلے کی خلافت ملی ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت میر سید احمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد افضل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالحکیم موہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالمومن اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمد وارث نظام آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضیاء اللہ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جمال محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ آپ کا وصال 26 شعبان 1071 ہجری بمطابق اپریل 1661 عیسوی کو 65 سال کی عمر میں پیر کے روز ہوا۔